بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے اور اس پیمنٹ کی ادائیگی کے لیے وہ آپ کو ایک عدد چیک جاری کر دیتا ہے یا 2 عدد چیک جاری کر دیتا ہے، اور وہ چیک آپ جب بینک میں پیش کرتے ہیں انکیشمنٹ کے لیے تو وہ چیک جو ہے وہ ڈس آنر کر دیا جاتا ہے بینک کی جانب سے انسفیشینٹ فنڈز کی وجہ سے، یا جو بھی سگنیچر میچ نہیں کرتی، کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ چیک ڈس آنر کر دیا گیا تو تب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو اورلی ریکویسٹ بھی کریں اور ریٹن ریکویسٹ بھی کریں، تاکہ کل کلا اگر آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے، چاہے وہ سول کارروائی ہے چاہے وہ کرمنل کارروائی ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ کو لیگل نوٹس جو ہے وہ سپورٹ کر سکے۔ اب یہ لیگل نوٹس آپ کو اس کو بھیجنا پڑے گا۔ پہلے یہ نوٹس کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582907 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، اگر کرمنل کارروائی آپ نے کرنی ہے تو جو اس پہ اوفینس لگتی ہے چیک ڈس آنر پر، اگر کسی نے ڈس آنر ایشو کیا ہے اور یہ پریزنٹیشن پر ڈس آنر کر دیا گیا ہے تو یہ جو اس پہ اوفینس لگے گی پاکستان پینل کوڈ کی 489 FPPC اوفینس لگتی ہے، اور یہ کافی خطرناک اوفینس ہے۔ اس کی ضمانت ہونا بھی مشکل ہو جاتی ہے اور اس پہ کنوکشن بھی ہو جاتی ہے اس ایکیوز کو، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ چیک اسی نے جاری کیا، ڈس آنرسلی جاری کیا اور یہ پریزنٹیشن پہ ڈس آنر کر دیا گیا، تو اس صورت میں یہ کافی اوفینس ہے۔ اگر یہ تمام لوازمات اس کے پورے ہوئے ہوں اور آپ کے پاس بھی کافی ثبوت ہو تاکہ وہ جو ہے کل کلام کوئی دیگر پیا نہ لے سکے کہ میرا چیک جو ہے وہ چوری ہو گیا تھا، تو آپ کو یہ تمام کاروائی ہونی چاہیے۔ آپ کو ریٹن ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ یہ چیک کس پرپز کے لیے اور کسی جو ہے وہ پیمنٹ کی ادائیگی کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ لیگل نوٹس کو کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ٹو لکھنا ہے، اس شخص کا نام لکھنا ہے جس نے بھی یہ چیک جاری کیا گیا تھا، جس کی جانب سے اس کا نام، ولدیت اور ایڈریس آ جائے گا۔ لیگل نوٹس لکھیں، سبجیکٹ میں ریسپیکٹڈ سر لکھ دیں۔ اب یہ چونکہ وکیل کی طرف سے ہے، لائر کی طرف سے، کونسل کی طرف سے ہے، تو وہ یہاں پہ لکھے گا کہ I am directed by my client حبیب بٹ سن آف نبیل بٹ ریزیڈنٹ آف ہاؤس نمبر 1 سو اینڈ سو، ایڈریس آ جائے گا اس کا، ٹو سرو یو ود دی انسٹنٹ لیگل نوٹس آ جائے گا۔ اب یہاں پہ نمبر فرسٹ پیرا پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ڈیٹیل بتانی ہے کہ کس طرح کو کیا معاہدہ ہوا اور کس دن جو ہے وہ یہ آپ نے چیک جاری کیا، کس اگینسٹ، کس اماؤنٹ کے اگینسٹ یا کوئی کون سی لائبلٹی تھی تو اس کے اگینسٹ آپ نے یہ چیک جاری کیا۔ تو یہاں پہ لکھیں دیٹ آن 6/01/2021 you purchased a car Toyota Corolla registration number RIG 1211۔ اب یہاں پہ چونکہ کار پرچیز کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پہ اپنے کار کی کمپلیٹ ڈیٹیل لکھنی ہے، اس کا رجسٹریشن نمبر، اس کا کلر، اس کا ماڈل، اس کا انجن نمبر، چیسز نمبر اور تمام پرٹیکولرز یہاں پہ مینشن کرنے ہیں۔ تمام پرٹیکولرز مینشن کرنے کے بعد یہاں پہ لکھیں گے اگینسٹ فرام مائی کلائنٹ اگینسٹ سیل کنسیڈریشن آف ₹950,000 9,50,000 روپے۔ اب یہاں پہ آپ نے بتا دیا کہ کتنی اماؤنٹ کے اگینسٹ کار آپ نے پرچیز کی تھی، کون سی کار پرچیز کی تھی۔ اب یہاں پہ دی ابو مینشنڈ کار اینڈ آل دی اوریجنل ڈاکومنٹس ور ہینڈیڈ اوور ٹو یو ایٹ دی اسپاٹ۔ آپ کو یعنی تمام جو کاغذات تھے گاڑی کی اور گاڑی بھی حوالے کر دی گئی اگینسٹ دی پرچیز۔ اب پرچیز پرائز کا ذکر آ رہا ہے کہ جو پیمنٹ اس نے ادا کرنی تھی، گاڑی تو اس نے لے لی، اس کے اگینسٹ اس نے جو چیک جاری کیا اس کا یہاں پہ ذکر آئے گا۔ اب چیک کے بھی تمام اپنے پرٹیکولرز یہاں پہ لکھنے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھے اگینسٹ دی پرچیز پرائز یو ایشوڈ آ چیک نمبر اتنا سو اینڈ سو آ جائے گا۔ یہ تمام پرٹیکولر اس کے چیک کے اوپر لکھے ہوتے ہیں۔ آف ڈیٹڈ، اب جو بھی اس پہ ڈیٹ مینشن تھی، اب چونکہ وہ سیم ڈیٹ کے مینشن تھی جس دن ایگریمنٹ ہوا تھا، جس دن گاڑی پرچیز کی گئی تھی، تو یہاں پہ 6/1/2021 آ جائے گا۔ اماؤنٹنگ ٹو روپیز، یہ سیم اماؤنٹ ہے جتنی بھی ٹوٹل اماؤنٹ تھی سیل کنسیڈریشن 9,50,000 روپے۔ بینک جو بھی تھا، بینک الحبیب تھا، HBL تھا، میزان بینک تھا، تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی برانچ تھی اس پہ چیک پہ لکھا ہوتا ہے کہ کون سی برانچ کا جاری کیا گیا ہے۔ ٹو مائی کلائنٹ، کہ میرے کلائنٹ کو آپ نے یہ چیک ان پرٹیکولرز کا اتنی اماؤنٹ کا جاری کیا۔ ان دس ریگارڈ این ایگریمنٹ dated was also executed between you and my client۔ اب یہاں پہ ایگریمنٹ کا بھی حوالہ آ جائے گا، کیونکہ اگر ایگریمنٹ کا بھی حوالہ آ جائے اور وہ اس کو ڈینائی بھی نہ کرے، اس کو چیلنج بھی نہ کرے، منسوخی کے لیے بھی نہ جائے، تو کل کلا وہ یہ پلیا نہیں لے سکتا کہ یہ ایگریمنٹ میرا آپ کے درمیان ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا۔ تو جب ایگزیکیوٹ ہو گیا، اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں نے یہ چیک جاری کیا، تو یہ اس کیس میں وہ پھنس سکتا ہے
اگر یہ ڈس آنر کر دیا جاتا ہے اور وہ پیمنٹ کی ادائیگی نہیں کرتا تو اس کی ضمانت ہونا بھی مشکل اور اس کے بعد اس کی کنوکشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ پیر میں دیٹ آن دی ویری نیکسٹ ڈے آئی آن 7/1/2021 مائی کلائنٹ پریزنٹڈ دی ابو اسٹیٹڈ چیک ان بینک الحبیب مرید حسن برانچ راولپنڈی ٹو مائی، یہاں پہ فار انکیشمنٹ کے لیے جو ہے وہ پیش کیا میرے کلائنٹ نے، بٹ دی سیم واز گاٹ ڈس آنرڈ آن اٹس پریزنٹیشن کرنے پر یہ ڈس آنر کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے وہ اورلی ریکویسٹ کرے کہ آپ کا جو چیک ہے وہ ڈس آنر کر دیا گیا، آپ مجھے پیمنٹ کریں۔ اگر نہیں کرتا یا ڈیلے کرتا ہے یا لیم ایکسکیوز کرتا ہے تو یہاں پہ آپ تمام چیزیں مینشن کریں، جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے دیٹ آفٹر دی چیک واز ڈس آنرڈ مائی کلائنٹ ٹیلیفونیکلی ریکویسٹڈ یو ٹو پے ہم ₹950,000 but you requested my client to grant 2 days for payment of above said amount. After 2 days you were again approached by my client for the above said amount, but you started making lame excuses and delaying the matter on one pretext or the other. یعنی وہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیا کہ یہ کروں گا پرسوں دے دوں گا ترسوں دے دوں گا، یا وہ ڈینائی اگر ریفیوز بھی کر دیتا ہے تو آپ نے وہاں پہ وہ فیکٹس لکھنے ہیں جو بھی کیس ٹو کیس آپ کے کیس پہ لاگو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پیر پہ دیٹ یو ہیو ناٹ پیڈ دی سیڈ اماؤنٹ ٹو مائی کلائنٹ ٹل ٹوڈے وچ شوز دیٹ یو ہیڈ ایشوڈ دی چیک said check dishonestly to my client which on presentation got dishonored. کہ ابھی تک جو ہے ہمیں پیمنٹ وصول نہیں ہوئی، نہ ہی آپ نے ادا کی ہے، اور جو چیک تھا وہ ڈس آنر کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ ڈس آنرسلی ایشو کیا تھا چیک۔ اب یہاں پہ اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکشن دے سکتے ہیں تھرو دس لیگل نوٹس یو آر ہیئر بائی ڈائریکٹڈ ٹو پے مائی کلائنٹ ₹950,000 ود ان 15 days. اب جو بھی کچھ دن آپ اس کو دے سکتے ہیں آفٹر ریسیٹ آف دس لیگل نوٹس فلنگ وچ مائی کلائنٹ شیل بی ایٹ لبرٹی ٹو انیشیٹ کریمنل ایز ویل ایز سول. اب یہاں پہ میں نے دونوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف کریمنل کاروائی بھی کر سکتے ہیں، یعنی FIR بھی درج کروا سکتے ہیں، اور سول پروسیڈنگ بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس سے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ریکور کروائی جا سکے. اس کی پراپرٹی اگر وہ نہیں بیچتا، اس کے پاس کیش نہیں ہے، اس کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کو اٹیچمنٹ کروایا جائے، اس کو بکوایا جا سکے، آکشن کروایا جا سکے. تو یہاں پہ سول اینڈ کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں وہ دونوں انیشیٹ کی جا سکتی ہیں اس ملزم کے خلاف یا جو بھی چیک جس نے جاری کیا تھا. اب یہاں پہ وکیل نوٹ لکھتا ہے کہ کاپی آف دس لیگل نوٹس از ریٹینڈ ان مائی آفس فار نیسیسری لیگل ایکشن اینڈ پروسیڈنگز. یہاں پہ وکیل صاحب کا نام اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو بھی ہیں یہاں پہ، اب یہ اس کو آپ کوریئر کر دیں، ٹیسس کر دیں، تاکہ آپ کے پاس ثبوت ہو کہ آپ نے اس کو کورٹ میں لانے سے پہلے یا کاروائی جو تھانے میں سے FIR درج کروانے سے پہلے اس کو جو ہے وہ انٹیمیٹ کیا تھا.